الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر خصوصاً ہر مہینے کے اندر جب میری باری آتی ہے درس دینے کی تو میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ان صورتوں کو آپ کے سامنے ذکر کروں جو صورتیں عام طور پر ہم نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں اور ہمیں یاد ہیں، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کو تک یہ یاد ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے جو حصہ اس کو یاد ہے، تلاوت کے دوران یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو چیز پڑھ رہا ہوں وہ کیا پڑھ رہا ہوں، جو جملے میری زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان جملوں کا کوئی معنی اور مفہوم ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اگر قرآن مجید کا کسی کو کوئی معنی سمجھ آتا ہے یا نہیں آتا، اجر و ثواب اس کو ملتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ لیکن قرآن مجید کے بنیادی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھا جائے، سمجھ کر پڑھنا چاہیے۔ تبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ قرآن مجید میں تدبر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو ان صورتوں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمیں پتہ چلے جو ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج اسی مناسبت سے قرآن مجید کے 114 صورتوں میں سے سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر، جس کی 3 آیتیں ہیں، جن کو آج بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے کتاب و سنت کے موافق، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے بیان کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ بظاہر ہمیں چھوٹی سی سورت لگتی ہے، پڑھنا بھی بڑا آسان ہے، یاد کرنا بھی بڑا آسان ہے، لیکن اللہ جانتا ہے اس ایک سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے کہ شاید ہم بیٹھ کے ان کی تفصیل کو لکھیں نا تو شاید ہم پورا نہ کر سکیں۔ اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان 3 آیات کے اندر بیان کیا۔ آیتیں 3 ہیں لیکن باتیں 4 ہیں، آیتیں 3 ہیں، باتیں 4 ہیں، 2 اللہ کے لیے، 2 رسول اللہ کے لیے۔ بس اتنا خلاصہ یاد رکھیں۔ آیتیں اس سورت کی 3 ہیں، باتیں 4 ہیں اس کے اندر، 2 اللہ کے لیے اور 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مضمون ہے سورت، اسی پہ ہماری بات ہوگی، دھیان دیجیے گا تاکہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے۔ قرآن مجید کی صورت کے حوالے سے صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سوئے ہوئے تھے، اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، نیند سے اٹھے تو مسکرانے لگے۔ وہاں موجود صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے ہیں اور مسکرا رہے ہیں، اور یہ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھتے اور مسکراتے ہیں۔
ظاہری بات ہے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو چیک کرنے والے، دیکھنے والے، سیکھنے والے اور سمجھنے والے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، ام حرام کے گھر کے اندر اٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے. تو ام حرام نے پوچھا اللہ کے رسول آپ تبسم فرما رہے ہیں، اس مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنی امت کو دیکھا ہے، امت کے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ سمندر پر اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح کوئی اپنا صوفہ لگا کے بیٹھا ہو نا، زمین پر اس طرح بیٹھے، اور وہ اس سمندر کے اندر جہاد کریں گے. تو میں حرام نے فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں کر. تو فرمایا انتی منہم، آپ انہی لوگوں میں سے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، اتنی بات کر کے پھر سو گئے، پھر اٹھے، پھر مسکرانے لگے، نیند سے اٹھے. پھر پوچھا میں حرام نے اللہ کے رسول کیا بات ہے آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے دوبارہ اسی جملے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا پھر ام حرام نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے کہ اللہ بھی مجھے ان لوگوں میں کرے. آپ نے فرمایا نہیں، آپ پہلے لوگوں میں، آپ پہلے لوگوں میں ہو. یہ خواب دوسرے جماعت کے لیے، دوسرے ان کے بعد آنے والے ہوں گے ان لوگوں کے لیے. صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ جب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں جنگی بیڑا تیار کیا تھا، اس جنگ کے اندر سب سے پہلے امیر لشکر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے جو سمندری لشکر لے کے گئے تھے، اور اس لشکر میں ام حرام بنت ملحان، اور وہ ان لشکر میں تھی. جب وہ اس بیڑے سے اتری تو ان کا پاؤں پھسل گیا اور گر گئی، جس کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی. باقی یہ اس طرح کا موقف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا رہا. اسی طرح ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے، نیند سے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس تبسم کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا لقد انزلت علی سورۃ آنفا، ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت آیت نازل ہو رہی ہے. وہ سورت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کر دی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت کی تلاوت فرمائی. سورت کے تھوڑے پس منظر میں چلتے ہیں، پھر موضوع کی طرف آتے ہیں. مشرکین مکہ نے کبھی بھی کوئی موقع ہاتھ سے چھوڑا نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے تکلیف نہ دی، چاہے ان کو موقع زبان سے ملا ہو یا ہاتھ سے ملا ہو یا کسی عمل کے طور پر ان کو موقع میسر آیا اور انہوں نے چھوڑا، ایسا نہیں. ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا مقصود تھا. وہ ویسے بھی ہوتا ہے نا کہ میٹھی میٹھی باتیں بتا دو سارے راضی رہیں گے، کیوں مانتا ہے. ہاں کتاب و سنت کی بات بتائیں، ضروری نہیں کہ کسی پر ہٹ کریں، کسی پر نکتہ چینی کریں، کسی کے اوپر الزام تلاشی کریں. یہ شریعت کا موقف نہیں، یہ شرعی اصول اور ضابطہ نہیں، نہ یہ اصول دعویٰ میں سے. آپ کتاب و سنت کی بات بیان کریں، حق سچ کی بات بیان کریں، یہ آپ کا موقف ہونا چاہیے، منہج و اصول ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ طرح طرح کے دن رات یہ سوچتے تھے کہ کس طرح حملہ کریں، اور یہ چاہتے تھے کہ ڈھونڈتے تھے کہ کسی طرح کا کوئی اعتراض لے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بولو دے جواب اس کا. جیسا کہ حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہ لوگ آئے، شام کی طرف جانا تھا، راستے میں مدینہ آتا ہے، شام کی طرف راستہ سفر کرنے میں راستے میں مدینہ آتا ہے. تو مدینے میں یہودی رہتے تھے وہاں پر خیبر کی طرف. تو خیبر کے یہودی یا مدینے کے رہنے والے یہودی خود کو اہل کتاب کہتے تھے اور ان کے بڑے مدارس تھے، تورات کی تلاوت کرتے تھے، اہل کتاب تھے وہ. اور یہ عرب کے لوگ لکیر کے فقیر تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا چیز ہے، پڑھے لکھے تو تھے نہیں وہ. تو وہ ان سے جاتے پوچھتے بھائی کوئی ایسا بتاؤ، تو کبھی کبھار ہوتا ہے یار یہ بندہ بڑا تنگ کر رہا ہے، کوئی ایسا سوال بتاؤ کہ اس کے منہ پر لگاؤ یہ جواب نہ دے سکے. ہمیشہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگلے کو اوپر حملہ کرنا، وہ ایسا سوال کر دو کہ اگلا بندہ پریشان ہو کہ سوال کیا ہے. اس موضوع پر بھی ہم بات کر چکے ہیں. جیسے ایک آدمی نے یہ سوال کیا کہ جی حضرت یہ بتائیں کہ ایک لاش ملی ہے ایک جگہ سے
ایک عورت کی ہے، یہ پتہ نہیں کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، اب کیا کیا جائے؟ یعنی سوال کا نہ سر نہ پیر۔ مجھ سے پوچھنے کے لیے میں نے اتنے بڑے علماء سے پوچھا ہے، کسی نے جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا اتنے بڑے نہیں دیا تو اتنے نے کیا دینا؟ تو چھوٹا سا بندہ علم میں بھی، عمر میں، قد میں، ہر لحاظ سے چھوٹا بندہ کیا جواب دے گا؟ اور دوسری مجھے یہ بات بتاؤ کہ وہ عورت کہاں پہ ملی ہے جو ابھی مسئلہ اٹکا ہوا ہے؟ مسئلہ اٹکا ہوا یہ تو بتلاؤ۔ اتنے بڑے علماء جواب نہیں دے سکے اور آپ اسی مسئلے میں ابھی تک اٹکے ہوئے ہیں۔ سوال سیدھا سا یہ ہے کہ اگر کہیں بھی وہ عورت ملتی ہے مسلمانوں کے، اگر وہ کافر ہے تب بھی اس کا مسلمان والا حکم ہے، بات ختم۔ آپ کو کسی چیز کا پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، وہ مسلمان کے حکومات ہے، مسلمان کے علاقے میں، مسلمان کے ملک میں رہنے والے ہیں، اس جگہ پر کسی کی لاش ملتی ہے، چاہے وہ کسی غیر مسلم کی، آپ کو پتہ نہیں ہے تو اگر غیر مسلم ہو یہ نہیں کہہ سکتے کہ غیر مسلم کو جلا دے، نہیں، جلانے کا حکم نہیں ہے، اس کو دفن کرنا ہے، بات ختم، بات ہے۔ تو وہ بھی کہتے تھے کہ ایسا سوال دو کہ ہم آگے سے کہیں اور وہ پھنس جائے۔ انہوں نے کہا جی جاؤ ان سے جا کے سوال کرنا، پھر پوچھیے کہ کیا جواب دیں۔ یعنی تنگ کرنا مقصود تھا، سیکھنا مطلوب نہیں تھا، تنگ کرنا مقصود تھا۔ آج بھی یہ طبیعت اور مزاج ہے لوگوں کا، سیکھنا مطلوب نہیں ہوتا، تنگ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے علم سیکھنے کے لیے، یہ چیز مجھے نہیں آتی، مجھے بتلائیے، سمجھائیے، ہاں آتی ہے تو بتا دیں کہ نہیں آتی تو لا دیجیے، ہمیں بارے پتہ نہیں، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے، آپ کسی اور بڑے عالم سے پوچھیں۔ بات کیا؟ انہوں نے کہا جائیے ان سے سوال کریے گا، یہ پوچھے بتائیے کیا جواب دیں۔ سوال پہلا یہ تھا، ہم سے پوچھے کہ اصحاب کہف والے لوگوں کے بارے میں بتا، وہ کون تھے؟ دوسرا سوال ان سے یہ کریے گا ذوالقرنین کون تھا؟ ایک سوال یہ بھی کیا کہ روح کے متعلق ان سے پوچھنا کہ روح کیا ہے۔ مختلف اس کے بارے میں ہیں، یہ 3 سوالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی مجھ سے کچھ دنوں پہلے ایک صاحب آ کے اس حوالے سے پوچھنے گئے کہ شیخ صاحب لوگ اس مسئلے میں پھنسے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، روح کیا چیز ہے، اسی مسئلے میں ابھی بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں۔ جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے پوچھی تھی اور ابھی بھی لوگ اس میں اٹکے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں پیغمبر، ان کو بتلا تو روح تو میرے رب کے حکم کا نام ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، پیغمبر آپ کو اس کے متعلق علم بہت تھوڑا دیا گیا۔ پیغمبر کو کہا گیا کہ آپ کو اس کے متعلق علم تھوڑا دیا گیا، تو ہمارے پاس کتنا علم ہوگا جو بیان کریں؟ اب کون سی تفصیل اس میں ذکر کریں ہم؟ بار کے یہ سوال لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے پوچھا جی بتائیں یہ سوال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، یہ مطلب پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب نہیں تو فوراً بتا دیتے نا، آپ نے فوراً مجھے نہیں پتا، کل آنا بتا دوں گا۔ سبحان اللہ، کل بھی آ گئی اور وہ بھی آ گئے لیکن وہ نہیں آیا، کل بھی آ گئی وہ بھی آ گئے لیکن وہ نہیں آیا، جبریل نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کریں، ہاں بھائی بتائیے کل آئیے گا، آج نہیں، ٹھیک ہے کل آئیے، کل بھی آ گئے وہ بھی آ گئے لیکن وہ نہ آیا، پھر اب بتائیے کل آئیے گا، وہ کل کرتے کرتے 15 دن گزر گئے۔ لیکن ہے نا میرے جیسا بندہ بھی ہو نا، اگر اس سے کوئی مسئلہ پوچھے نا، ہمیں تو ویسے ہی علم نہیں، ہم تو ویسے ہی طالب چھوٹے سے طالب، پھر بھی وہ اگر کوئی بندہ مسئلہ پوچھے کہ یہ کل بتاؤں گا، ابھی کل مسئلہ حل نہیں ہو رہا، پھر بندہ پریشان، کل بتاؤں گا۔ اگلا بندہ کہے گا یار یہ دیکھو اس کے کام میں، یہ ایسے ہی بس ہوا میں باتیں کرتا رہتا ہے، آتا جاتا اس کو کچھ نہیں۔ کتنی پریشانی والی بات ہوگی، یعنی ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا، ہم تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے نبی ہیں، آخر الزمان ہے، نبی آخر الزمان۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کل بتاؤں گا، 15 دن گزر گئے وہ وہی نہ آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ایک ضیق ہو جاتی ہے، تنگی ہوتی ہے کہ کیوں نہیں؟ 15 دن کے بعد جبریل آیا اور وہی لے گیا 3 سوالات کے جوابات، وہ سوالات بھی آ گئے، جوابات بھی آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جبریل سے پوچھا جبریل کیا بات ہے، کس چیز نے روک دیا اتنے دن؟
اتنے دن نہیں آئے؟ سیدنا جبریل نے کہا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم تو تیرے رب کے حکم کے بغیر ایک پر بھی ہلا نہیں سکتے، پر بھی نہیں ہلا سکتے، تو آ کیسے سکتے؟ تیرے رب کی اجازت کے بغیر ہم آ نہیں سکتے۔ تو پیغمبر قرآن مجید کی اس آیت کو دیکھو، حکم فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، فرمایا پیغمبر کبھی بھی یہ بات نہ کہنا، ہرگز، کوئی جانتے ہیں نا وَلَا تَقُولَنَّ، لام بھی لگا دیا، آخر میں توقید بھی لگا دی، فرمایا ہرگز کبھی یہ نہ کہنا، کبھی بھی یہ نہ کہنا، جس کو کہ مت کہنا یہ بات، کیا انی فاعل ذلک غدا، کہ یہ چیز میں کل کروں گا، یہ میں کروں گا کل۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں کہنا، کہنا ہے تو ساتھ میں انشاءاللہ کہنا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ان کا کام تھا پریشان کرنے کا، کبھی یہ کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے، ان پریشان کرنے کے حالات میں سے ایک کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نرینہ فوت ہو گئی تو یہ لوگ آپس میں بات کرنے لگ گئے، چہمہ گویاں کرنے لگے اور نبی علیہ السلام کی ذات پر حملے کرنے لگے اور کہنے لگے یہ تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی تو کوئی اولاد ہی باقی نہیں، یہ گیا تو بات ختم، پیچھے اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اولاد ہی اپنے والد کے نام کو آگے لے کے چلنے والی، کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو وہ سمجھتے تھے اگر اس کی اولاد ہی نہیں تو نام کون لے گا اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل فرما دیا اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ تسلیاں دی، جو بھی موقع آتا اعتراض کرتے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیت نازل فرما، جب بھی کوئی ایسا اعتراض کرتے جس سے نبی علیہ السلام کو تنگی ہونے لگتی، اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل فرما دیتا، سورت نازل فرما دیتا، آیت نازل فرما دیتا، تسلی دینے کے لیے پیغمبر پریشان نہیں، تسلی دیتا اللہ تعالیٰ۔ یہ سورت جب نازل ہوئی، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات میں ذکر کر دوں۔ میں نے کہا نا ہم تو شاید عجمی لوگ ہیں، ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ قرآن مجید کی فصاحت اور بغیر قرآن مجید کی سورت پڑھتے رہتے ہیں نا، کبھی اس پہ آیت کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلیں میں تھوڑا سا پیچھے لے کے آتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا پیغمبر یہ اعلان کرو لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُم لِّبَعْضٍ ظَهِيرًا، پیغمبر ان سب کو کہہ دو کہ سارے انسان اگلے پچھلے سارے اکٹھے ہو جائیں، سارے جن بھی اکٹھے ہو جائیں، ایسا قرآن لے کے آئیں۔ فَمَن لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ، اس جیسا قرآن نہیں لے کے آئیں۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُم لِّبَعْضٍ ظَهِيرًا، سارے مل کے زور لگائیں نا، دل لگا دیں، اس طرح کا قرآن نہیں لے کے آ سکتے۔ اللہ کے چاہیے قرآن پورا لانا کی بس کی بات نہیں، چلو تھوڑی تخفیف کر دیتے ہیں اور ہلکا کر دیتے ہیں۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، فرمایا چلو پورا قرآن نہیں، 114 صورتیں ہیں، 114 صورتوں کا مطالبہ نہیں، صرف 10 صورتیں لے کے آؤ، صرف 10 صورتیں، پر مفتریات اپنے طور پر گھڑ کے لے آؤ، اللہ کی طرف سے تو آگے گا نہیں، اپنے طور سے بنا کے لے آؤ 10 صورتیں۔ فرمایا یہ بھی نہیں کر سکتے، چلو 10 نہیں اور کم آتے ہیں، 114 میں سے صرف ایک صورت لے کے آئے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس جیسی کوئی سورت لے کے آؤ، ایک چھوٹی سی سورت۔ زمانہ جاہلیت میں یہ بات بڑی معروف تھی، آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ عرب جو لوگ نا پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن عربی زبان کے شہنشاہ تھے، اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے تھے، یعنی اتنی فصاحت اور بلاغت تھی کہ آج دفتر کے کتابوں کے کتاب اشعار اور ابیات اور قصیدوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پڑھے لکھے نہیں تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جاتے تھے، لیکن شعر و شاعری کے ماہر تھے۔ اتنی مشکل شعر و شاعری کے سمجھنے کے لیے استاد کے بغیر، ڈکشنری کے بغیر حل کرنا مشکل ہے، اور سب سے مشکل مادہ یہی ہوتا ہے ادب کا، عربی اشعار کا اور مشکل کام ہوتا ہے۔ اردو کا بھی مشکل ہوتا ہے، عربی کا تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔
ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا تو ویسے مجلس میں بات ہوئی تو میں نے ایک شعر پڑھ دیا وہاں پر، تو سارے محترم مسکرانے کر رہے ہیں، کہنے لگے آپ بھی اچھی بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا شیخ صاحب؟ کہا اردو کا بیت بھی شرح کے بغیر سمجھ نہیں آتا تو آپ تو عربی کا شعر پڑھ رہے ہیں۔ کہا یہاں تو اردو کا شعر بھی شرح اور تشریح کے بغیر سمجھ نہیں آتا، آپ تو عربی کا بیت ایسے پڑھ رہے ہیں۔ کہنا ہماری تو کرنی چاہیے۔ باقی وہ اپنے آپ کو اس میدان میں شہسوار سمجھتے تھے اور ہر سال قصیدے لکھتے تھے، بیت لکھتے تھے اور بیت اللہ کے ساتھ لٹکا دیتے تھے۔ پھر وہ ان کا بڑا آتا چیک کرتا اور نمبر دیتا تھا کہ ہاں اس کا پہلا نمبر، اس کا دوسرا اور اس کا تیسرا۔ یہ صورت نازل ہوئی، ایک صحابی نے لگا دی لکھ کے بیت اللہ پر لگا۔ وہ اتنے بڑے بڑے قصیدے لکھنے والے جن کو سونے کے پانی سے لکھنے کی وہ کوشش کرتے تھے، سبحان اللہ۔ وہ آیا نا جب پڑھتا پڑھتا جب یہ صورت پہ 3 آیتیں ہیں، 3 جملے ہیں، آ کے قدم رک گئے، اس کے رک گئے، پڑھتا جا رہا ہے، بار بار اس کی صورت کو پڑھتا جا رہا ہے اور آخر میں کہتا ہے ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان اور بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی انسان کا کلام، کسی آدمی کا کلام نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے رب کا کلام ہے۔ اس بات کے معترف تو وہ بھی تھے، چلو یہ تو باہر کی باتیں تھی۔ اب صورت کی طرف آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی صورت کے اندر، چھوٹی کی صورت کے اندر بہت ساری باتیں جو میں نے کہا کہ 4 باتیں ذکر ہوئی، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اختصار سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ قرآن مجید کی اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا، اس مسئلے کو آج سمجھنا ہے آپ لوگوں، فرمایا انا اعطینا، 2 مرتبہ فرمایا انا اعطیناک۔ انا جمع کا صیغہ ہوتا ہے کہ ہم نے، اعطینا ہم نے دیا، ہم نے عطا کیا۔ مسئلے کو سمجھنا ہے، غلطی کرتے ہیں لوگ، کبھی کبھار اپنے طور پر اس چیز کو لے کے آتے ہیں، دعاؤں میں بھی کر جاتے ہیں، ترجمہ کرنے میں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ غلطی اگر کوئی کرتا ہے تو اپنی اصلاح کر لیں۔ انا اعطینا، اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنی تعظیم کے لیے، عظمت کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اپنی تعظیم اور عظمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ فرمایا وما علمناہ الشعر، ہم نے اس کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، علمنا جمع کا صیغہ، انا نحن، وہاں پر بھی جمع کا صیغہ نزل فرمایا، فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ وہاں جمع کا صیغہ فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ خود بیان فرماتے ہیں تو تعظیم کا صیغہ یعنی جمع کا صیغہ استعمال فرماتے ہیں، مسئلہ سمجھ لیجیے گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اللہ سے مخاطب ہوتے تو کبھی جمع کا صیغہ نہیں استعمال۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے؟ مسئلہ دوبارہ سمجھ۔ اللہ تعالیٰ جب بیان کرتے ہیں تو تعظیم کے لیے، اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے خود بیان کریں تو عظمت جمع کا صیغہ بیان کرتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ جب اللہ سے دعا مانگے، جب بھی مانگے، ہمیشہ واحد اور مفرد کا صیغہ استعمال کرتے ہیں۔ دعائیں جتنی بھی کھول کے دیکھ لیں، ہر دعا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں گے تو کہیں گے انت، اے اللہ تو، آپ نہیں، جمع کا صیغہ نہیں، فرمایا واحد کا صیغہ۔ سید الاستغفار پڑھ لیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک، کم نہیں کا، عبدک، وانا علی عہدک ووعدک۔ ہر جگہ پر جہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی تو واحد کا صیغہ استعمال کیا، جمع کا صیغہ استعمال نہیں کیا۔ دعا کے اندر یہ بھی توحید کا درس ہے کہ جب بھی اللہ سے مانگنا ہے تو واحد کے صیغے سے، مفرد کے صیغے سے مانگنا ہے۔ یہ اللہ کی عظمت ہے، اس کے شان کے لائق ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو وہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دی ہے دعا مانگنی ہے تو واحد کے صیغے سے مانگنی ہے۔ مسئلہ امید ہے کہ سمجھ آ رہا ہوگا۔ فرمایا انا اعطینا، انا اعطیناک، پیغمبر ہم نے آپ کو دیا ہے، ہم نے آپ کو دیا ہے الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کے معنی کو سمجھ لیجیے گا، جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں ویسے پڑھیں تو کوثر کا معنی آنا چاہیے کہ کوثر ہے کیا چیز۔ نمبر 1 انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کا ایک معنی علی وزن فعل، اس مبالغہ کا صیغہ ہے، بمعنی کثرت، ہم نے آپ کو بہت کچھ عطا کر دیا ہے۔
بہت کچھ دے دیا ہے، بہت زیادہ آپ کو دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، مال نہیں، لوگ تھوڑے سے ہیں، کمزور سے ہیں، اولاد جو تھی نرینہ اولاد وہ بھی چلی گئی، یہ سمجھتے ہیں ظاہری کچھ بھی نہیں۔ اللہ تسلی دے رہے ہیں پیغمبر پریشان نہیں ہونا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تو آپ کو بہت کچھ دے دیا۔ سب سے بڑی بات کیا؟ چند باتیں۔ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو نبوت دی، صرف نبوت نہیں دی، نبیوں کا بھی سردار بنا دیا۔ صرف نبی نہیں، نبیوں کا بھی سردار بنا دیا، ایسا سردار بنا دیا کہ کل قیامت کا دن ہوگا سارے نبی ہوں گے۔ فرمایا وَلِوَاءُ الْحَمْدُ بِيَدِي، فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور پورے لوگ میرے پیچھے ہوں گے، سب لوگ پیچھے ہوں گے۔ اگر کوئی اللہ سے پہلے کوئی بات کرنے والا ہوگا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو بہت دیا، اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اسلام دیا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو نبوت دی، انا اعطیناک الکوثر، نبوت کا بھی سردار بنا دیا، نبیوں کا سردار بنا دیا۔ نبیوں کا سردار کیا؟ نبیوں کا خاتم النبیین بنا دیا، ایسا نبی بنا دیا، ایسی مہر بنا دی کہ آپ کے بعد کوئی نبی بھی نہیں آئے گا، آپ تو خاتم النبیین۔ انا آخر اللبنہ، انا آخر تلک اللبنہ، میں آخری وہ اینٹ ہوں نبوت کے اس گھر کی جس کو اللہ نے مکمل کر دیا میرے ذریعے۔ فرمایا میں آخری ہوں۔ انا اعطیناک الکوثر، پیغمبر ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ عطا فرمایا، ایسا اخلاق حسنہ کہ مشرکین مانتے تھے، جانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملتی کہ کریں تو کیا کریں۔ حدیث کے الفاظ ہے، ایک دن کہنے لگے کہ اعتراض کریں تو کیا کریں، کوئی بہتان لگائیں تو کیا لگائیں۔ اب ذرا سنیے گا ان کی عقل کی بات۔ وہ کہنے لگے کہ اس پر اعتراض ہے، ہم کہیں گے جی محمد نے یہ کہا، محمد نے یہ کیا۔ تو نے کہا یار یہ بات تو بنتی نہیں۔ کہا کیسے؟ کہا محمد کے معنی ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کی تعریف کی جا رہی وہ ایسا ہے۔ یعنی دو چیزیں متضاد کیسے جمع کر رہے ہیں، دو الگ الگ چیزیں کیسے جمع کریں۔ انہوں نے کہا پھر کیا کہیں؟ انہوں نے کہا جو نام کو چینج کرو، نام کو چینج کرو۔ انہوں نے کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو محمد کی جگہ مزمم رکھ دو۔ اب وہ شروع ہو گیا، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے، مزمم ایسا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے کہ دیکھو اللہ نے کیسے لوگوں کو مجھ سے پھیر دیا، میں تو محمد ہوں، یہ تو مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، میں تو محمد ہوں، یہ تو مزمم کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ ان کو پھیر دیتا ہے۔ بار کے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اخلاق عالیہ عطا فرمائے تھے، باوجود اس کے کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے یقیناً، اور ہر ایک بندہ جانتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے ہیں، ہر ایک بندہ اس موقع سے فرمایا پیغمبر انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو اخلاق حسنہ عطا فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو ایسے تابع دار دیے جو آپ کے لیے اپنی جانیں نچھاور کر دیتے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تھوڑے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے اولاد نہیں ہے، آپ کا سلسلہ ختم۔ فرمایا نہیں، ایسے آپ کو جان نثار دیے جو یہ دیکھتے ہیں کہ میرا نبی مسکراتا کب ہے، ان کو خوشی اس وقت ملتی ہے۔ اتنے تابعدار ہیں، وہ اس اشارے پہ رہتے ہیں کہ پیغمبر ایک اشارہ کر کے اپنی گردنیں کا کٹوا دے۔ ایک حدیث کا ایک صرف واقعہ سنا کے اگلی بات کی طرف چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، جنگ کے لیے کیا کیا جائے۔ کچھ نے مشورہ دیا کہ باہر چلا جائے، چل کے لڑنا چاہیے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں یہیں بیٹھ کے لڑتے ہیں اندر جا کے دفاع میں، پھر یہاں سے اچھا ہوگا، باہر جائیں گے اتنے لشکر کی تعداد نہیں ہے، یہیں اندر سے مدینے کے اندر بیٹھ کے لڑیں گے۔ کچھ نے کہا کہ نہیں باہر چلے کے لڑیں گے، ایسے تھوڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جنگی لباس پہن کر آ گئے کہ باہر چلنا ہے۔ اب لوگوں کو احساس ہوا کہ ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، ہمیں یہیں بیٹھ جانا ہی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کچھ لوگ کہ اللہ کے رسول یہیں بیٹھ کے لڑتے ہیں۔ فرمایا جب پیغمبر جنگ کا لباس پہن لے تو پھر وہ اتارتا نہیں، جب لباس پہن لے تو پھر وہ اتارتا نہیں۔ اب جنگ ہوگی تو میدان میں ہوگی،
سبحان اللہ. اب جنگ ہوگی تو میدان میں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے غصے کے عالم میں آ گئے تو صحابی کھڑے ہو گئے. مقداد بن اسود کھڑے ہو گئے اور کہا لسنا کاصحاب موسیٰ یا رسول اللہ. اللہ کے رسول ہم موسیٰ کے ساتھی نہیں ہیں, ہم موسیٰ کے صحابی نہیں ہیں جنہوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون. آپ جاؤ, آپ کا رب جائے, دونوں جا کے لڑ لینا, جب ملک فتح ہو جائے ہمیں آ کے بتا دینا, ہم آباد کر دیں گے. فرمایا نہیں اللہ کے رسول, ہم تو آپ کے صحابی ہیں, آپ حکم کر دیں, آپ سمندر کی طرف اشارہ کریں گے, ہم وہاں گھوڑے دوڑوا دیں گے, جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنے خون بہا دیں گے. اور ایسے صحابہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. انا اعطیناک الکوثر, فرمایا ہم نے آپ کو بہت عطا فرمایا, جان نثار صحابہ عطا فرمایا, ایسا دین عطا فرمایا جو کسی کے پاس مکمل نہیں ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. پیغمبر جو دین آپ کو عطا فرمایا وہ کامل اور مکمل اور اللہ کا پسندیدہ دین ہے. انا اعطیناک الکوثر, آپ کو کوثر عطا کیا ہے. ابھی تو کوثر پہ پہنچے, آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا ہمارا. چلیں اختصار کرتے ہیں اس بات کو. انا اعطیناک الکوثر, اس کا دوسرا معنی, پہلا معنی سمجھ آیا کہ آپ کو خیر کثیر ہم نے عطا فرمایا. سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہے, کیا نہر کوثر نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہر کوثر بھی خیر کثیر میں ہے, خیر کثیر میں نہر کوثر بھی ہے. اور بعد نے کہا کہ انا اعطیناک الکوثر, وہ نہر کوثر ہے. اچھا دو معنی سمجھ لیجیے گا, دو لفظ استعمال ہوتے ہیں, ایک حوض کوثر, ایک نہر کوثر. مسئلہ سمجھنا ہے, حوض کوثر اور نہر کوثر. کوثر کے بارے میں یا نہر کوثر یا حوض کوثر 30 سے زیادہ صحابہ اس کو ذکر کرتے, روایتیں بیان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا. اور ہم اس بات کو مانتے ہیں, یقین رکھتے ہیں, اس بات پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے. کوثر کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اس کو مانتے ہیں. کیسے کہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا. کئی روایات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کوثر کے بارے میں. تو میں نے دو لفظ کہے, ایک حوض کوثر, ایک نہر کوثر. تو نہر کوثر اور حوض کوثر دونوں کا ایک دوسرے پر اختلاف ہوتا ہے, لیکن علماء نے دونوں کا ذکر کیا کہ حوض کوثر وہ میدان محشر میں ہوگا, حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا, اور نہر کوثر جنت میں ہوگی. مسئلہ دوبارہ سمجھ لیجیے, حوض کوثر میدان محشر میں ہوگا اور نہر کوثر جنت کے اندر ہوگی. میں مثال کو حدیثوں سے سمجھاؤں تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترد علی امتی, میری امت کے لوگ میرے پاس آئیں گے. ایک روایت میں آیا آپ سے نے فرمایا انا فرطکم علی الحوض, میں حوض پہ تمہارا انتظار کروں گا, میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا جو میرے اس حوض کوثر سے پانی پی لے گا ورنہ 50,000 سال کے اس دن پہ کھڑا رہے گا میدان پہ, اس کو پھر پیاس نہیں لگی. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا اس کوثر سے جو پانی پیے گا 50,000 سال تک کھڑا رہے, اس کو پھر پیاس نہیں لگے گی. یہ ہے حوض کوثر ہے. ایک روایت میں نے کہا نہر کوثر, اور حدیث کے الفاظ ہیں اس حوض کوثر کے بارے میں فرمایا کہ 2 پرنالے ہیں جنت کے جس سے اس کے اندر پانی آتا رہے گا, جنت سے پانی اس حوض کوثر کے اندر آتا رہے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لوگوں کو پلاتے رہیں گے. ایک روایت میں ہے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برتن پھر کتنے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا آنیتہ, اس کے برتن اتنے ہوں گے مثل عدد النجوم والکواکب, جس طرح آسمان کے ستارے دیکھتے ہو اتنے برتن ہوں گے. اتنے لوگ ہیں تو ایک گلاس تو نہیں ہے. کبھی کبھار زیادہ لوگ کہتے ہیں انتظار کریں, یہ خالی کر لے تو اگلا بندے کو گلے میں درد ہے, وہ آپ تھوڑا کر کے پی رہا ہو, دوسرا انتظار کرے. فرمایا نہیں, مثل عدد النجوم والکواکب, جتنے آسمان کے ستارے ہیں اتنے ہیں. فرمایا سارے لوگ آئیں گے, میرے امت کے لوگ آئیں گے, میں ان کو پانی پلاؤں گا. کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کو دور کر دیا جائے گا حوض کوثر سے. وہ لوگ جن کے بارے میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ پیغمبر آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے آپ کے دین میں کیا بگاڑ پیدا کیا, کیا نئے طریقے ایجاد کر دی. تو بدعتی لوگوں کے بارے میں آپ واقف
تو فرمایا ایک ہی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا بینما انا اسیر فی الجنت اذا بنہر، فرمایا میں جنت کی سیر کر رہا تھا، چلتے چلتے اچانک ایک نہر کے پاس پہنچ گیا۔ فرمایا جب میں وہاں پہنچا تو جس کے حافتہ ہو، جس کے دونوں طرف ایسے موتیوں کے کبے بنے ہوئے تھے، کبے بنے ہوئے تھے۔ فرمایا میں نے ہاتھ ہی اس کے پانی۔ اچھا ایک مزے کی بات یہ بھی بتاؤں کہ دنیا والی نہریں جنت کے والی نہروں کی طرح نہیں ہوگی، یا جنت والی نہریں دنیا والی نہروں کی طرح نہیں ہوگی۔ یہاں کی نہر کے لیے زمین کو کھودنا پڑے گا تب نہر جاری ہوگی، اوپر پانی کی راس تو ساتھ میں برابر جتنے سارے ڈوب جائیں گے۔ پانی اوور لوڈ ہو گیا، زمین پانی اس نہر کے اوپر پانی آ گیا، آس پاس میں جتنے پیڑ ہیں سارے ڈوب جائیں گے۔ لیکن جنت کی نہروں کا یہ عالم نہیں ہوگا، ان کے لیے زمین کھدائی نہیں جائے گی، وہ زمین کے اوپر ہی ہوگی، بہ رہی ہوگی، اور اس کا یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ پانی ادھر جا رہا ہے وہ پانی ادھر جا رہا ہے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا، اس کو یہ زمین کی کھدائی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کی زمین کی مٹی کو یوں ہاتھ لگایا، فَإِذَا هُوَ مِسْكٌ، فرمایا وہ تو کستوری کی خوشبو آ رہی تھی اس کی۔ اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ تو ایک معنی اس کا یہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، پیغمبر ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا فرمایا۔ یہ حوض کوثر بھی نہر کوثر سے اس میں پانی آئے گا، حوض کوثر میں بھی نہر کوثر سے ہی پانی آئے گا، وہ جنت کی نہر ہے جس سے اس میں پانی ڈالا جائے گا۔ تو پیغمبر کو کہا گیا پیغمبر ان کی باتوں سے آپ غم زدہ نہ ہوئیے گا، پیغمبر ہم نے تو آپ کو حوض کوثر عطا کر دیا۔ تیسرا معنی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ یہ معنی بھی علماء نے ذکر کیا، اس معنی کو سمجھیے گا۔ مشرکین نے اعتراض کیا کہ پیغمبر کی کوئی اولاد نہیں، اس کے اولاد نرینہ نہیں، بیٹے نہیں ہیں، بیٹے نہیں ہیں تو پیچھے اس کا معاملہ کیسے آگے چلے گا؟ سبحان اللہ۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو اولاد بھی بہت عطا فرمائی۔ کیسے؟ ایک علماء نے مانا یہ کہ فرمایا پیغمبر ہم نے آپ کو اولاد بھی بہت عطا فرمائی۔ کیسے؟ بھائی بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے، یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا جب بھی تذکرہ کیا تو ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ ابراہیم وہ تمہاری اولاد میں سے ہے، وہ تمہاری اولاد میں سے ہے۔ تو ظاہری بات ہے مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی والد تو تھا ہی نہیں، تو بیٹی کی اولاد بھی اپنے دادا کی طرف منسوب ہوتی ہے، نانا کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو فرمایا پیغمبر ہم آپ کو اولاد بھی ہم نے بڑی عطا فرمائی۔ کیسے؟ کہ کل قیامت کے قرب قیامت اگر مہدی بھی آئے گا تو وہ بھی آپ کی نسل سے آئے گا، امام مہدی بھی آئیں گے تو وہ بھی آپ کی نسل سے ہوں گے۔ پتہ ہے نا امام مہدی رحمۃ، فرمایا وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہوں گے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ بار کے یہ ایک الگ موضوع تھا جو میں نے ایسے اشارتاً آپ کو ذکر کر دیا۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اچھا میں تھوڑا اور آگے چلتا ہوں، اس دو آیتوں کو بعد میں ذکر کرتا ہوں، آخر میں تو ترجمہ سن لیجیے گا۔ فصل، فا جب کسی انعام کی بات ہو تو اس کے بعد فا آتی ہے کہ جب آپ کو ایک انعام ملا ہے، فضل ہوا ہے، احسان ہوا ہے، نعمت عطا ہوئی ہے تو شکر تو ادا کرنا ہے۔ تو فرمایا فصلی، نماز پڑھیے، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کریے۔ اس کا معنی ابھی سمجھتے ہیں آخری آیت کو سمجھنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک، بے شک تمہارا دشمن، آپ کا دشمن، شانی شنان، آپ سے دشمنی رکھنے والا، آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے عداوت رکھنے والا، فرمایا ان شانئک، بے شک آپ کا دشمن، هو الابتر، دم کٹا ہے۔ ابتر اس کو کہتے ہیں جس کی آنکھ سے دم کاٹ دی جائے۔ اس کا علماء جو آپ ترجمہ دیکھتے ہیں، ایک یہ ہوگا کہ ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ بے اولاد ہوگا، ایک معنی ہے، اور ایک معنی ترجمہ یہ علماء کرتے ہیں کہ آپ کا دشمن بے نام ہو جائے گا، اس کا نام و نشان تک مٹ جائے گا، اور ایسا ہی ہو۔ ان شانئک هو الابتر، پیغمبر آپ کا نام تو قیامت تک رہے گا،
مؤذن اذان ہی اس وقت پوری نہیں کرتا جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا. اس وقت تک کلمہ شہادت پورا نہیں ہوگا جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ نہیں کہتا. جب بھی کہے گا نماز ہی نہیں پوری ہوگی جب آپ پر درود نہیں پڑے گا. ہر نماز میں مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑتا ہے. مؤذن اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے. واقف فرمایا ان شانیہ کا، یہ تو کہتے تھے کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا. فرمایا نہیں پیغمبر، آپ کا تو نام رہتی دنیا کا رہے گا، ہر وقت لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. فرمایا قرب قیامت تک کوئی ایسا گھر جو کچے مٹی کا بنا ہو یا گارے کا بنا ہو یا چمڑے کی کھال کا بنا ہو، فرمایا میں رہنے والے لوگوں پر میرا تذکرہ ضرور ہوگا. آپ نے فرمایا کوئی یہودی ہو کوئی نصرانی ہو میرا تذکرہ اس کے پاس پہنچے گا. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی. فرمایا ان نشان کا، ہاں آپ سے نفرت کرنے والے، آپ سے بغض کرنے والے، ان کی حالت کیا ہے؟ ابو جہل ختم، عقبہ ختم، شیبہ ختم، بڑے بڑے کافر ختم، نام و نشان مٹ گیا. ان کے بعد جب ان کی اولاد مسلمان ہوئی تو وہ کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے والد کی طرف منسوب کرنے میں فخر محسوس نہیں کرتی تھی، محسوس ہی نہیں کرتی. ختم، نام و نشان ہی ختم ہو گیا. تو فرمایا ان نشانیہ کا، بے شک آپ کا دشمن هو الابتر، بے نشان ہے، بے نام ہے، کوئی نام و نشان اس کا. جب آپ کو اللہ نے دو انعامات عطا فرمائے، ایک فرمایا خیر کثیر عطا فرمایا، آپ کو کوثر عطا فرمائی، اور دوسرا یہ آپ کو مقام عطا فرما دیا کہ آپ کا نام بلند و بالا کر دیا. ورفعنا لك ذکرک، آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند کر دیا. تو فرمایا آپ کے دشمن کے نشان کو مٹا دیا. اب آپ کو دو کام کرنے، دو آپ کے لیے، دو اللہ کے لیے. دو باتیں رسول اللہ نے شروع میں کی، دو باتیں رسول اللہ کے لیے. ایک آپ کو کوثر عطا کیا، نمبر دو آپ کا مقام بلند، ذکر، فضیلت، اخلاق فضل بلند کر دیا، اور آپ کے دشمن کو ملیا میٹ کر دیا. جب آپ کو دو خوبیاں نصیب ہوئی تو آپ اپنے اللہ کے لیے دو کام کیے. کیسے؟ دو چیزوں کا ذکر ہے. فرمایا فصل لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے. کیا صرف یہ اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ کیا صرف نماز پڑھیے اور قربانی کریے یہ مطلب ہے؟ نہیں. معنی واضح تو ہے کہ نماز پڑھیے قربانی دیجیے، یہ تو ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ فرمایا کہ آپ کو مالی قربانی جتنی ہے، مالی عبادتیں جتنی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے کرنی ہیں. بدنی عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے کرنی ہیں. فصل لربک، بدنی عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ خالص اپنے اللہ کے لیے کرنی ہیں. وانحر، اور مالی قربانی، مالی عبادتیں جتنی بھی ہیں وہ خالص اور خالص اپنے رب کی رضا کے لیے کرنی ہے. فَقُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پیغمبر کہہ دیجئے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، میری ساری نمازیں صرف اور صرف خالص میرے اللہ کے لیے، کسی اور سے مطلوب نہیں. وَنُسُكِي، اور میری قربانی یعنی میری بدنی عبادتیں اور میری مالی عبادتیں ساری کی ساری اللہ کے لیے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میرا زندہ رہنا اور میرا دنیا سے چلے جانا وہ بھی صرف اور صرف اللہ کے رب العالمین کے لیے. یہاں جب اللہ تعالیٰ کو نعمت عطا فرمائے تو نعمت کے شکریہ میں وہ ادا کرنے والا کام ہوتا ہے. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے، میں صرف دو باتیں ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو احسان یاد کرا. فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. اے مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ مطہرہ پاک باز بنا دیا، اور آپ کو اس وقت کی عورتوں کے لیے اوپر چن لیا، انتخاب کر دیا، سب پر فضیلت دی اس وقت میں. جب اللہ نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. فرمایا اس احسان، اس فضل، اس انعام کا پھر شکر ادا کرنا چاہیے. کیا کہ فرمایا
اپنے رب کے لیے فرما برداری کے کام شروع کر دینا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا شروع کر دینا ہے۔ اور سب سے بڑی اطاعت کیا ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھنا۔ آج اللہ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، کوئی ایسا ہم میں سے بندہ ہے جس کے پاس اللہ کی نعمتیں نہ ہوں؟ سب سے لے کر پاؤں تک جہاں دیکھے گا اللہ کی نعمتیں۔ لیکن سوچیں تو صحیح، کیا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں؟ یہ شکر کا سب سے بڑا ذکر ہے، بڑے میں بڑا طریقہ ہے کہ اللہ کے لیے نماز پڑھی جائے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے آپ کو چن لیا ہے نبوت کے لیے، اپنے ساتھ براہ راست کلام کرنے کے لیے، آپ کو نبوت دی، تورات دی، سب کچھ دی ہے، تو فرمایا وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، تو اب شکر گزار کرنے والوں میں سے بن جاؤ، شکر گزاری کرنا شروع کر دو۔ تو احباب، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے۔ خلاصہ کلام اس سورت کا یہ ہے کہ اس چھوٹی سی سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ مشرکین جو اعتراضات کرتے ہیں پیغمبر، آپ ان سے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، پتہ ہوگا کہ آپ کا رب اس کے بعد بھی آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، پیغمبر اتنا کچھ دے گا۔ باقی تو اللہ نے یہ اشارہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمایا، ہم نے آپ کے دشمن کو بے نام کر دیا، اس کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ تو آپ کو بھی دو کام کرنے ہیں، ایک اپنی جملہ بدنی عبادتیں ہیں وہ خالص محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور نمبر دو جتنی مالی عبادتیں ہیں وہ بھی محض خالص اللہ کی رضا کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کتنی بدنی عبادتیں کتنی سخت میں سخت کیوں نہ ہو، مشکل سے مشکل کیوں نہ ہو، اگر اس میں ذرہ برابر بھی اللہ کے علاوہ ہٹ کے کوئی چیز دل کے اندر آ گئی نا، تو اللہ تعالیٰ اس سخت سے سخت بڑی بات کو بھی اپنے دربار میں قبول نہیں فرماتا، اللہ اپنے دربار میں قبول نہیں فرماتا۔ آپ یہ کئی مرتبہ سن چکے ہیں، وہ شہید اپنا جسم کٹا کے اللہ کے پاس آئے گا، تکلیفیں برداشت کر کے وہ بندہ آئے گا جس میں تکلیفیں، پاؤں میں کانٹا چبھ جائے بندے کی جان نکل جاتی ہے، داڑھ میں درد ہو جائے پوری رات نیند نہیں آتی، سر میں درد ہو جائے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی، نزلہ لگ جائے بات نہیں سمجھ آتی، یہ حال ہو جاتا ہے بندے کا۔ تو سوچے تو صحیح، پورا جسم چھلنی کروا کے کٹوا کے پہنچائے وہاں پر، لیکن اللہ فرماتے ہیں تیرا یہ معاملہ، اللہ فرماتے مجھے قبول ہی نہیں، مجھے تو قبول ہی نہیں۔ اللہ کیوں؟ فرمایا تیرا تو یہ مقصد ہی نہیں تھا مجھے راضی کرنا، تیرا تو کام ہی تھا یہ کہ نام کہیں کہ لو بڑا دلیر تھا، بڑا بہادر تھا، کیا جنگجو تھا، کیا دیدہ دلیری سے لڑتا تھا، کیسے لڑ لڑ کے مار شہید ہو گیا، تو یہ چاہتا تھا، تیرا میرے لیے نہیں تھا، جا جس کے لیے کیا جا کے اس سے لے لے۔ مدنی عبادتیں کرنے سخت سے سخت کرنے کے باوجود، حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ سارا دن روزہ رکھ کے آئیں گے، کچھ لوگ سارا دن روزہ رکھ کے آئیں گے اور ساری رات قیام کر کے آئیں گے، تو فرمایا روزے رکھنے والے کے لیے سوائے بھوک کے کچھ بھی نہیں، اور رات کو جاگنے کے علاوہ اور کچھ نہیں، کیونکہ وہ محض اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو ہر بدنی عبادتیں ہوں تو وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ آج تو ہم نے اللہ معاف فرمایا فیشن بنایا ہوا ہے، ان عبادتوں کو بھی دکھلاوے میں ڈال دیا ہے۔ اتنی نیکی بھی کرتے ہیں نا کوئی، اس کو بھی جب تک وہ 50 لوگوں تک شیئر نہ کریں پہنچائے نا، تب تک وہ ہماری عبادت ہضم نہیں ہوتی، یوں کہیں تو سمجھ آئیے، وہ عبادت ہی ہضم نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا مالی عبادتیں بھی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، وہ بھی اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوتی جب وہ محض اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے نہ ہو۔ اسی حدیث کے اندر الفاظ ہیں وہ سخی بھی اللہ کے پاس آئے گا جس نے اپنا سارا مال لٹا دیا۔ بھائی آج 1 روپیہ خرچ کرنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، اپنی جیب سے پیسہ خرچ کرنا، محنت کر کے کمایا ہوا پھر کسی کو مفت میں دے دینا، سوچنے والی بات ہے کہ بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہاں تو بھر بھر کے دے رہا ہے، بھر بھر کے دے رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ تیرا 1 ٹکا بھی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوا، 1 پیسہ بھی اللہ کے دربار میں قبول نہ ہوا، کیونکہ تیری مالی عبادتیں اللہ کے لیے تھی نہیں۔ تو اللہ کے لیے ہم سب کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے، بار بار ٹٹولنا چاہیے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں
کہ سب سے مشکل ترین ایک عبادت ہے، وہ ہے اپنے نیت کو بار بار چیک کرنا اور اپنی نیت کو بار بار سنبھالنا۔ یہ بدلتی جاتی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کہا سب سے مشکل ترین کام ہے۔ تو ہر ایک کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ میں واقعی اللہ کے لیے کر رہا ہوں یہ کام۔ تو فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ، تو نماز پڑھیے اللہ کے لیے اور قربانی کریے اللہ کے لیے۔ بدنی عبادتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے اور مالی عبادتیں بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔